الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رتبے کے اعتبار سے عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ انسان جیسی عبادت کرتا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ ایک جو مکان کے بدلنے کے ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، دوسری جو زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ پہلی قسم کی مثال آپ غور کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں 50,000 نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت کی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ باتیں معجم الکبیر للطبرانی میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء آئے اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں، مکان بدلا، جگہ بدلی تو عبادت کی قیمت بھی بدل گئی۔ ایک ہی نماز ہے لیکن اس کا اجر جگہ کے بدلنے سے کہیں پہنچ گیا۔ دوسری قسم کی مثال کہ زمانہ بدلتا ہے تو عبادت کی شکل بھی بدل جاتی ہے، عبادت کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی عام دن میں روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کا ایک روزہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھنے کا اتنا اجر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کچھ دوسرے دن جن میں روزے کا اجر ملتا ہے، مثلا حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے اجر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری روایت میں اس دن کا روزہ موجودہ گزرنے والے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی 1 سال
گزشتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفل عمل کے بارے میں دیکھیں کہ عام دنوں میں اس کا ایک ہی اجر ہے، لیکن یہاں نفل عمل رمضان المبارک میں فرائض کے برابر حصول اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی نفل نماز اور نفل عبادت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دن میں ادا کی گئی نفل نماز تہجد کے اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نماز تہجد کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز تہجد کو حدیث پاک میں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ کہا گیا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ عام راتوں میں ادا کی گئی نفل نمازیں ایک طرف اور شب قدر میں ادا کی گئی نفل نمازیں دوسری طرف، دونوں کے اجر و ثواب میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ان مثالوں سے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادات کا بھی رتبہ بدل جاتا ہے، لیکن اس جگہ اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مختلف زمانوں میں جن میں عبادت سے متعلق اجر و ثواب کی زیادتی بتائی گئی ہے وہ سب کی سب منزل من اللہ ہیں۔ ان کی اجر و ثواب کی زیادتی کی خبر بذریعہ وحی بزبان نبوت معلوم ہوئی ہے۔ انسان خود اپنی چاہت سے، اپنی سوچ سے کسی خاص دن میں خاص عبادت کا الگ سے کوئی اجر مقرر نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کے زمانے میں اور ایک بہت عرصہ سے لوگ رجب کے خاص دنوں کو روزہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، جو کہ صریح حدیث سے اس کی کوئی تشریح معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ رجب کا مہینہ سال کے خاص مہینوں میں خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کا اشہر حرم میں ہونا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ادب اور حرمت کو برقرار رکھا۔ البتہ رجب کی پہلی رات کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ بعض روایات سے اس رات میں قبولیت دعا کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مصنف ابن رزاق میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ماہ رجب میں جو روزے ہیں اس کے متعلق الگ سے
کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا اشہر حرم میں ہونا، تو یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد حصول اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین اجر کے اعتقاد کے بغیر روزہ رکھنا مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہے۔ لیکن 27 رجب یا جو یہ عوام میں مشہور ہے کہ 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا کہیں بھی قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور عوام نے اپنے لیے رائج کر لیا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل طور پر یہ فرمایا کہ رجب فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، رجب کا مہینہ، لیکن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی خاص ثواب بیان نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ معراج کب ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ رجب کی 27ویں میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو عبادات میں ہم سے زیادہ کوشش کرنے والے تھے، اگر کوئی خاص دن متعین ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ضرور اس کو بیان کرتی۔ اس لیے اور اس کی ایک مصلحت اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں اس کو بدعت اور خرافات کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شب قدر اور شب معراج میں کون سی رات افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شب معراج افضل ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، اور اعلیٰ اور افضل مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی، اور امت کے حق میں لیلۃ القدر جن انعامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا گیا وہ انعامات سے بڑھ کر ہے جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں نصیب ہوئے، تو اس سے زیادہ آپ کو انعام شب معراج میں حاصل ہوا۔ لیکن امت کے لیے جو حصہ انعامات میں شب قدر میں نصیب ہوا وہ اس سے کامل ہے اور مکمل ہے کہ شب قدر کو ہمارے لیے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ امتیوں کے لیے شب معراج بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اصل فضل اور شرف اور اعلیٰ مرتبہ اس ہستی کے لیے ہے جس کو معراج کرائی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر نئی بات پیدا کر لینا، اپنے آپ سے کسی قصہ اور کسی کہانی کو گڑھ لینا، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کے اوپر ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ بدعت سے آدمی گمراہی کے اندر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اگر کوئی 5 رکعت پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نماز آپ 4 پڑھیے، 2 پڑھیے، نفل نماز جتنا چاہے پڑھیے، جب چاہے پڑھیے، لیکن رجب کے مہینوں میں اسی طرح سے روزہ رکھنا، خاص دن روزہ رکھنا، اس کی کہیں حدیث میں اور قرآن میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی بات کا یقین کیے ہوئے
ذہن میں رکھے ہوئے ذہن کو صاف کر کے کہ نفل روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں شعبان میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ بے شک اس عقیدے سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ کو اپنے ذہن کے اعتبار سے معتبر سمجھنا یہ بدعت ہے، اور کسی بھی عبادت کا ثواب جو شریعت نے متعین کیا ہے اور جن ایام میں متعین کیا ہے، انہی ایام میں اس کے ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ رجب کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کریں، شعبان کے مہینوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یہ کسی حد تک صحیح ہے اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رجب کی بدعت و خرافات سے حفاظت فرمائے، اور یہ پیغام تمام جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ جو غلط فہمی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جو رسم و رواج ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس سے امت کو نجات ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے سے مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔